وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ سبق پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكي يا مدني عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام دوستوں بزرگوں بھائیوں، اللہ رب العزت کی توفیق اور مہربانی سے ہم سب احباب اللہ کی پاک اور بلند بارگاہ میں جمع ہیں. اللہ تعالیٰ کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے خوبصورت لمحات بار بار نصیب فرمائے جس میں فقط اس کی یاد ہو اور پیارے محبوب محمد مصطفیٰ کی یاد ہو. حضرات محترم، آج کئی عنوان پہ گفتگو کی جا سکتی ہے. ہمارے محسن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو بھی خراج عقیدت پیش کیا جا سکتا ہے، اور حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بھی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کچھ ملفوظات سے آپ کو آگاہی فرماؤں گا. لیکن سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، جو آیت کریمہ پڑھنے میں میں نے شرف حاصل کیا، مالک کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرتے رہا کرو اللہ سے اور ہو جاؤ سچے لوگوں کے ساتھ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ سچوں کی سنگت اختیار کرو. اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ سچوں کی سنگت کو اختیار کیا جائے. ہماری نظر کے اندر جس کے پاس گاڑی ہو اور جو سود بوٹ والا بندہ ہو تو ہم اس کو دوست بناتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دوست بن جائے ہمیں فائدہ دے گا، ہمیں ہمارا دوست بن جائے ہم اس کے دوست بن جائے. لیکن اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں ڈرتے رہا کرو اللہ سے اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. سچے لوگ کون سے ہیں؟ جو اللہ والے ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، یہ سچے لوگ ہیں. کہا ان کے ساتھ ہو جاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو. اللہ کے ڈر کا بھی بتایا اور سچے لوگوں کا بھی راستہ بتایا. اب بات یہ ہے کہ سچے لوگ کون ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں؟ صحابہ کرام، اولیاء کرام، اور جتنے بھی ایمان والے ہیں علماء کرام، یہ جو ہے ان لوگوں کی سنگت اختیار کی جائے، ان کی دوستی، ان سے دوستی کی جائے. اچھا، ان سے دوستی کریں گے ملے گا کیا؟ فرمایا گیا کہ جب تم ان لوگوں سے دوستی کرو گے
تو تمہیں دین کا درد اور قرآن کی محبت نصیب ہو جائے گی. دین کا درد اور قرآن کی محبت نصیب ہوگی اور تمہاری زندگی کے اندر حسن آنا شروع ہو جائے گا. آپ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو صادق الامین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. آپ صادق بھی تھے، امین بھی تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹی سی عمر ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ہمیشہ سچ بولا، ہمیشہ سچ اور ایمانت جب بھی آپ کے پاس رکھی گئی تو آپ نے ایمانت میں خیانت نہیں کی. آپ کو اس لیے صادق اور امین کہا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی عمر تھی تو والدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. پھر والد کا بھی سایہ اٹھ گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی عمر یتیمی میں گزاری، لیکن دین کی تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو دین کا بتاتے ہیں، اصلاح فرماتے تھے لوگوں کی. ابو جہل جو تھا یہ حضور کا بدترین دشمن تھا، یہ اسلام کا بھی دشمن تھا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی تبلیغ کر رہے تھے، گلی گلی نگر نگر جا کر دین کے پیغام کو عام کر رہے تھے، ابو جہل کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی. ابو جہل آئے دن آپ کی مخالفت پہ اور آپ کو نعوذ باللہ ختم کرنے کے منصوبے بنایا کرتا تھا. ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کرنے کے لیے نکلے تو ابو جہل کا سامنا ہو گیا. ابو جہل نے تیرے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر چھڑی مار دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سے خون نکلنا شروع ہو گیا. تیرے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تیرے اور میرے نبی زاروں قطار رونے لگے. تیرے اور میرے نبی اپنے آپ سے باتیں کرنے لگے کہ کاش میرا باپ ہوتا تو مجھے آج کوئی اس طرح نہ مارتا، کاش میرا کوئی بڑا ہوتا تو مجھے اس طرح سریعام نہ مارا جاتا. لیکن جب آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آپ شکار کے لیے نکلے، ادھر ابو جہل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا، ادھر آپ کے چچا امیر حمزہ اپنے بھتیجے سے بڑا پیار کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے، ابھی ایمان ہی لے کے آئے، بڑا ہی پیار کرتے. ادھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آپ جنگل میں شکار کرنے کے لیے نکلے تو آپ نے ایک ہرنی کو شکار میں لیا، اس پہ نشانہ کسا، جب مارنے لگے تو ہرن آگے بھاگ گئی تو وہ نشانہ مس ہو گیا، ہرن کو نہ لگا. دوسری دفعہ وار کیا پھر وہ نشانہ نہ لگ سکا. تیسری دفعہ وار کرنے لگے تو ہرن نے اپنی زبان حال سے حضرت امیر حمزہ کو مخاطب ہو کر کہا تو یہاں تم شکار کر رہے ہو، وہاں جا کر دیکھو تو صحیح محمد مصطفیٰ کو ابو جہل مار رہا ہے. اب
جب ہردی نے اپنی زبان حال سے یہ بولنے کی طاقت ہردی کو کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے، اللہ نے طاقت تو بول پڑی۔ جب وہ بولی تو امیر حمزہ کے دل کے اندر ایک محبت کا گلشن کھلنے لگا۔ وہاں ہی تیر کو چھوڑا، سب چیز چھوڑ دیا اور بھاگ کر گھر آئے۔ جب گھر آئے تو آپ کی کنیز جو ہے وہ کہتی ہے، اس کھانا سامنے رکھتی ہے، ساتھ آنکھوں سے آنسو بہاتی ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے پوچھا تو روتی کیوں ہے؟ اس نے اور زور سے رونا شروع کر دیا۔ کہا بتا رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا آج تیرے بھتیجے کو ابو جہل نے مارا ہے، وہ مدینے کی گلیوں میں وہ تنے تنہا رو رہا ہے، کاش کہ اس کا باپ ہوتا اس کو کوئی مار دو تو نہ، اس کی ماں ہوتی تو وہ جا کے پوچھتی تو صحیح تو نے کیوں مارا ہے، میرے لال کو کیوں مارا ہے۔ جب امیر حمزہ نے سنا تو امیر حمزہ عجیب سی کیفیات میں مبتلا ہو گئی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آپ نے کھانا چھوڑ دیا، سیدھا ابو جہل کے پاس گئی اور جا کر اس کے سر میں ڈنڈا مارا۔ اس کا خون نکلنا شروع ہو گیا، اس کا خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اس اتنے میں عتبہ یہ جتنے کافر تھے یہ اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا اے امیر حمزہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ابھی امیر حمزہ نے کلمہ نہیں پڑھا، حضور کے چچا نے کلمہ نہیں پڑھا، اسلام سے وابستہ نہیں ہوا، صرف اپنے بھتیجے کی محبت لے کر اس کو ڈنڈا مار دیا، ابو جہل کو، اس کافر کو۔ یہ جتنے کفار تھے یہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا امیر حمزہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو ہم سے محبت کرنے والا تھا، آج حضور کی محبت میں تو نے ابو جہل کو ڈنڈا مار دیا۔ ابو جہل کے سر سے خون نکلنا شروع ہوا۔ تیرے اور میری نبی نے ابو جہل کی طرف مخاطب ہو کر کہا اے ابو جہل، آج کے بعد میرے بھتیجے کو تو نے ہاتھ نہیں لگانا، تو نے مارنا نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھ کہ محمد مصطفیٰ کا باپ نہیں ہے، یہ نہ سمجھ اس کی ماں نہیں ہے، اتنا سمجھ لے کہ اس کا چاچا امیر حمزہ زندہ ہے، امیر حمزہ کے ہوتے ہوئے تو ابو جو ہے محمد مصطفیٰ کو ہاتھ نہیں لگائے۔ اب جب یہ جملے کہے تو امیر حمزہ جو تھے، جب یہ جملے کہے امیر حمزہ نے تو ابو جہل پریشان ہونے لگا۔ اس نے کہا کہ تم نے کلمہ تو نہیں پڑھ لیا؟ امیر حمزہ کہتے ہیں میں نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن اتنا بتا دو جس بھتیجے کی گواہی ہرنی دے، جس بھتیجے کی گواہی جنگلوں کے اندر ہرنی دے تو وہ کوئی معمولی شخص نہیں ہو سکتا، وہ ہو سکتا ہے تو اپنا کلام محمد مصطفیٰ ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے خود اپنے کانوں سے ہندی سے سنا ہے۔ جب یہ جملے ابو جہل نے سنے تو ابو جہل نے کہا اس کو روکا جائے، اس کو ٹوکا جائے کہ یہ پھسل کر ایمان کے دامن سے وابستہ نہ ہو جائے، حضور کی محبت کے شمع کو دل کے اندر اجاگر نہ کرے، اس کو روکا جائے۔ لیکن کیا ہوا؟ اب امیر حمزہ، حضرت امیر حمزہ واپس پلٹ کے اپنے بھتیجے کے پاس آئے۔ بھتیجا کون تھا؟ سونا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھا کہ بھتیجا رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، زارو قطار ہو رہا، عجیب سی کیفیات میں مبتلا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ تیرے اور اب حضرت امیر حمزہ جب اپنے چچا کے پاس گئے، امیر حمزہ اپنے بھتیجے کے پاس گئے تو اپنے بھتیجے کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ تیرے اور میری نبی زارو قطار ہو رہے ہیں۔ وہی نبی کبھی اپنی امت کی غم پہ روتے ہیں، لیکن آج کس کی غم پہ رو رہے ہیں؟ اپنے باپ کی غم پہ روتے ہیں۔ کاش میرا باپ ہوتا، کاش میری ماں ہوتی تو آج مجھے سریعام ابو جہل نہ مارتا۔ لیکن یہاں ایک بات عقیدے کی کرتا چلو، اگر تیرے اور میرے نبی چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے،
مالک کونین ہے، پاس رکھتے کچھ نہیں، دونوں جہاں کی نعمتیں خالی ہاتھ۔ کیا تیرے اور میرے نبی اپنے رب کو شکایت کر دیتے تو کیا رات ابو جہل کو غرق نہ کر دیتا؟ لیکن نہیں، تیرے اور میرے نبی آنکھوں میں آنسو ہے، رو رہے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ نے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا، محبت اور عقیدت سے، عقیدت کی نظروں سے دیکھا اور کہا بیٹا آج کے بعد تجھے کوئی نہیں مارے گا، آج کے بعد تیرا چچا تیری حفاظت کرے گا۔ دیکھ میں نے ابو جہل کو مارا ہے، سر سے خون نکال دیا ہے۔ تیرے اور میرے نبی نے فرمایا اے چچا یہ تو نے کیا کیا ہے، تو نے کیوں ابو جہل کو مارا؟ میں اگر خوش ہوگا تو اس وجہ سے ہوگا کہ اگر تو کلمہ پڑھ لے تو میں تیرے ساتھ راضی ہو جاؤں گا۔ کیا میں کلمہ پڑھاؤں تو مسلمان ہوتا ہے؟ اب چچا نے نظریں کو جھکا لیا، چچا کی نظریں جھک گئی کہ بھائی بھتیجے نے کیسا سوال کیا۔ تیرے اور میرے نبی فوراً بول کر کہا کہ وہ ہرنی والی بھی بات تمہیں بتاؤ، وہ ہرنی والا بھی پیغام تمہیں بتا دوں یا تم کلمہ پڑھتے ہو؟ جب چچا نے سنا تو چیخ نکل گئی، کہا بیٹا یہ ہرنی والا معاملہ میرا اور ہرنی کا تھا، اور تو کوئی بیچ میں ملوث نہیں تھا۔ اے بیٹا جلدی سے کلمہ پڑھا، مجھے پتہ چل چکا ہے کیونکہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے بلکہ آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ ہے۔ اب کیا ہوا؟ کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہوئے تو اپنے بھتیجے کا ہاتھ پکڑ لیا اور باہر نکل کے کہا لوگوں جو کافر تھے اور کہا کافروں آج کے بعد میرے بھتیجے کو کوئی میری آنکھ سے نہیں دیکھے گا، جو آنکھ سے دیکھے گا اس کی میں آنکھیں پھوڑ لوں گا۔ اب جب باپ کا سایہ بھی چلا گیا، ماں کی ممتا بھی ختم ہو گئی، تو اب کیا تھا؟ اب چچا سایہ دار درخت کی طرح اپنے بھتیجے کے سر پہ کھڑا ہو گیا۔ اب ایک ہی امید تھی، اب وہی محبت اور گلشن کے ایک پہلو میں ایک نیا پودا پھوٹنے لگا۔ اب تیرے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر جب چچا نے کلمہ پڑھا تو تیرے اور میرے نبی نے دعا کی، ہاتھ اٹھائے اور دعا کر کے کہا اے مالک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی دولت عطا کر۔ اب کیا ہوا؟ ادھر ابو جہل نے منصوبہ بنا لیا، منصوبہ بنا کر کہا کون ہے جو آمنہ کے لال کو قتل کرے گا؟ نعوذ باللہ۔ اب کئی تجویزات پیش ہونے لگی، کسی نے ہاتھ اٹھایا، اسے کہا میں قتل کروں گا، دوسرے نے ہاتھ اٹھایا، لیکن فوراً امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے ہاتھ اٹھایا۔ اس وقت کلمہ نہیں پڑھا، کہا جی میں جو ہے نبی کو قتل کروں گا، جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جو لوگوں کو جھوٹی نعوذ باللہ استغفر اللہ، جو جھوٹی باتیں بتاتا ہے، جو جھوٹا جادوگر ہے، میں اس کو نعوذ باللہ قتل کروں گا۔ اب منصوبہ طے پا گیا، ابو جہل نے منصوبہ بنا لیا۔ تیرے اور میرے جو ہے نبی کے پیارے غلام حضرت عمر فاروق کو تلوار دی اور بہترین تلوار دی اور کہا بہترین تجھے انعامات سے نوازا جائے گا، جا کے نبی کو قتل کر دے۔ اب تیرے اور میری نبی کہ یہ غلام ابھی کلمہ نہیں پڑھا، حضرت عمر فاروق تلوار لیتی ہیں اور لے کر تیزی سے غصے کے ساتھ کہ امیر حمزہ بھی جو ہے اسلام کے دائرہ میں آ چکے ہیں، غلام حضور کی غلامی کا پٹا انہوں نے بھی پہن لیا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ دن بدن ہمارے بڑے بڑے احباب جو ہے ان کو اپنی طرف کر رہا ہے، نعوذ باللہ آخری نبی بھی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے۔ اب یہ حضرت عمر فاروق نے تلوار لی اور تیزی سے تیرے اور میری نبی کی طرف آنے لگا۔ جب راستے میں پہنچا تو نئی بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے روک لیا اور حضرت عمر فاروق کو فرمایا کدھر جاتے ہو؟ کہا آج کام تمام کرنے جانا ہے۔ کہا کیا کام تمام کرنا ہے؟ کہا نعوذ باللہ آج نبی کو قتل کرنا ہے۔ حضرت نئی بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا جا کر اپنے گھر کی خبر تو لے لیں، تیری بہن ایمان لا چکی ہے۔ جب یہ
سنا تو غصے سے لال پیلے ہوئے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میری بہن ایمان لے آئی؟ کہا ہاں جا کر دیکھو تمہاری بہن ایمان لے آئی۔ اب جلدی سے تلوار لی، وہی عمر جو نبی کے در پہ چلے تھے قتل کے ارادے سے، اب رستہ بدل لیا، کہا پہلے بہن کی خبر لو، بہن کیوں ایمان لے کے آئی ہے۔ جلدی سے بھاگ کر جب گھر پہنچے تو جب دروازے کے قریب پہنچے اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے۔ جب قرآن کی آواز سنی تو دل کے اندر، اور قرآن تو سارا ہی سارے کا سارا قرآن نبی کی تعریف بیان کرتا ہے، سارا قرآن نبی کی تعریف بیان کرتا ہے، نبی کی شان بیان کرتا ہے، نبی کی عظمت بیان کرتا ہے۔ اور جب قرآن سنا تو دل کے اندر حضور کی محبت کا نور پھوٹنا شروع ہو گیا، لیکن وہاں وعدہ کر کے آئے کہ میں نے نبی کو قتل کرنا ہے۔ نہ اس نے دروازے پہ دستک دی، دروازے پہ دستک دی تو بہن نے جلدی سے قرآن کے نسخوں کو سنبھال کے پاک جگہ پہ رکھ دیا، اونچی جگہ پہ۔ بنوئی بھی جلدی سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ عمر نے جلدی سے، جب عمر کی بہن نے دروازہ کھولا تو عمر نے پوچھا میں نے سنا ہے تو ایمان لے کے آئی ہے؟ عمر کی بہن کہتی ہے ہاں عمر جو تم نے سنا ہے وہ سچ سنا ہے، میں ایمان لا چکی۔ تجھے پتا ہے تیرا بھائی اسلام کو مانتا نہیں ہے، نبی کو مانتا نہیں ہے۔ کہا مجھے اس چیز سے غرض نہیں ہے، بس مجھے اتنا پتا ہے میں نبی پہ ایمان لا چکی ہوں۔ کہا اچھا یہ تو بتا کیا پڑھتی تھی؟ کہا قرآن پڑھتی تھی۔ عمر کو غصہ آیا تو عمر نے اپنی بہن کے چہرے پہ تماچا مار دیا۔ ایک تماچا مارا، دوسرا تماچا مارا، تیسرا تماچا مارا، چوتھا تماچا مارا۔ جب مار کے نڈال ہوا تو بہن کے چہرے سے خون نکلنا شروع ہوا۔ جب بہن کے کان سے خون نکلنا شروع ہوا تو بنوئی آگے آ گیا تو اس کو بھی مارا۔ جب مارنے کے بعد جب تھک کے نا، حضرت عمر فاروق کی بہن کہتی ہے عمر اگر تو بھی عمر ہے تو میں بھی تیری بہن ہوں، تو نے جتنا مارنا ہے مار لے، خدا کی قسم جان تو جا سکتی ہے، محمد مصطفیٰ کی محبت کی عظمت نہیں جا سکتی۔ جتنا مارنا ہے مار لے۔ آخر کار عمر مار کے تھک گئے، جب تھک گئے تو بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے تو پھر کہا بہن سے اچھا یہ تو بتا کیا پڑھتی تھی، یہ تو بتا کیا پڑھتی تھی؟ بہن کہتی ہے نہیں یہ پاک کلام ہے، جا کرے غسل کر کے آپ پاک ہو جاؤ۔ اب بھائی نے غسل کیا، حضرت عمر فاروق نے غسل کیا۔ قرآن سنانے والی عمر کی بہن ہے اور قرآن سننے والے عمر ہے۔ جب قرآن عمر کی بہن پڑھے تو پھر دل کے اندر عظمت نہیں آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب قرآن سننا شروع کیا تو آنکھوں میں آنسو آنے لگے، آنکھوں میں آنسو آنے لگے تو بہن کو ہاتھ سے پکڑ لیا، کہا بہن جس نبی کا، جس رب کا قرآن اتنا پیارا ہے اس اللہ کا محبوب کتنا پیارا ہوگا۔ بہن اٹھ چلنا میرے ساتھ، میں اس سونے کے در پہ جا کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اب تیرے اور میرے نبی کے جو ہے بارگاہ میں حضرت عمر فاروق تشریف فرما ہوئے تو صحابہ کرام نے تلواروں کو نکال دیا، کہا حضور عمر آ رہا ہے، حضور نعوذ باللہ یہ آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا صحابہ تلواریں نیچے کر دو، تلواریں نیچے کرو، عمر قتل کرنے کے ارادے سے نہیں بلکہ کلمہ پڑھنے کے ارادے سے آ رہا ہے۔ اب کیا ہوا؟ اب عمر آئے تو قدموں میں سر رکھ دیا، کہا یہ دل بھی تمہارا ہے حضور، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے؟ کہا یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے؟ یا رسول اللہ کلمہ پڑھائے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ میرے اور میری نبی نے دعا کی تو دعا بھی قبول ہو گئی۔ ادھر حضرت امیر حمزہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، حضرت عمر فاروق بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اب کیا ہوا؟ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے بڑا پیار کرتے، بڑی محبت کرتے، بڑی ہی محبت کرتے۔ لیکن ایک جنگ کا موقع آ گیا، تیرے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان کر دیا، کہا اے نوجوانوں نکلو، تمہاری جوانیوں کی ضرورت ہے۔
تو اب بدر کی جنگ تھی، حضرت امیر حمزہ بھی اس جنگ کے اندر جانے لگے تو حضور نے روک لیا۔ جب حضور نے روکا تو جنگ کے اندر سارے چلے گئے، تو وہاں سے کافروں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، کوئی ہمارے پائے کا بندہ تو بھیجو جو ہمارے ساتھ مقابلہ کرے۔ یعنی کہ نشانہ یہ تھا کہ امیر حمزہ کو بھیجو، امیر حمزہ کو بھیجا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار للکارا گیا، بار بار کہا گیا، تو حضرت امیر حمزہ تیار ہو کے کہا اے بھتیجے میں جاتا ہوں، میں مقابلہ کروں گا۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور بھی صحابہ کثیر تعداد میں نکلے اور جا کر مقابلہ کرنے لگے۔ حضرت امیر حمزہ نے پہلی تلوار ماری تو عتبہ کا سر گرم کر کے رکھ دیا، بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کرنے لگے۔ جب واپس پلٹے تو پہاڑ کے پیچھے وحشی نامی شخص چھپ کے کھڑا تھا، چھپ کے کھڑا تھا، اور اس نے ایسا تیر مارا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے جسم سے آر پار ہو گیا۔ حضرت امیر حمزہ درد کو تاب نہ سکے، زمین پہ گر پڑے۔ جب زمین پہ گرے تو اس نے جلدی سے آیا، اس نے آ کر حضرت امیر حمزہ کا جسم کو چاک کیا اور کلیجہ نکال دیا۔ کلیجہ نکالا اور نکال کر ہندا نامی عورت کی اس نے اس وحش کو بھیجا تھا کہ اگر تو امیر حمزہ کو قتل کرے گا، کیونکہ اس نے میں جو ہے ہمارے خاندان کے ایک فرد کو مارا ہے، میں نے بدلہ لینا ہے، اگر تو اس کو قتل کرے گا تو ایک طرف چاندی رکھی جائے گی، ایک طرف تجھے رکھا جائے گا، چاندی کے ساتھ تجھے تولا جائے گا، ساری چاندی تجھے انعام کے طور پہ دی جائے گی، زیورات بھی تجھے دیے جائے گے، مال بھی دیا جائے گا، دولت بھی دی جائے گی، اونٹ بھی دیے جائے گے۔ وہ وحشی نامی شخص لالچ میں آ گیا، اس نے امیر حمزہ کو پہلے قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد امیر حمزہ کی چھاتی پہ چڑھ گیا اور جا کر جسم کو چاک کیا، سینے کو چاک کیا، کلیجہ نکال دیا۔ کلیجہ نکال کر جا کر ہندا نامی عورت کو دے دیا۔ ہندا نامی عورت نے اس کو اپنے دانتوں کے ساتھ چبویا۔ جب اس کو چبو لیا تو بہت سارا مال اور بہت ساری دولت اس وحشی نامی شخص کو دے دی۔ جب اس وحشی نامی شخص کو بہت سی مال اور دولت دیا، جب دینے کے بعد وہ وحشی نامی جو شخص تھا جب اس کو مال اور دولت دی تو اب یہ وحشی نامی شخص کو کہا کہ مجھے اس لاش کے پاس لے کے جایا جائے، امیر حمزہ کے پاس میں جانا چاہتی ہوں، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اب اس وحشی نامی شخص نے ہندا نامی عورت کو امیر حمزہ کے پاس چھوڑ دیا۔ اس ٹائم صحابہ لڑائی میں مگن تھے، جنگ کا ایک ماحول بڑھتا تھا۔ اس ہندا نامی عورت نے آ کر حضرت امیر حمزہ کا سب سے پہلے نام کاٹ لیا، پھر کان کاٹ لیا، پھر زبان کاٹ لی اور جسم کی اعضاء کاٹ کے ایک تھیلی میں ڈال کے مدینے کی طرف لے گئی اور کہا میں لوگوں کو بتاؤں گی کہ اس نے ہمارے خاندان کے ایک فرد کو قتل کیا تھا، دیکھو ہم نے اس کے ساتھ کس طرح کی خیانت اس کو سزا دی ہے، تاکہ آنے والے لوگ یاد رکھتے رہے۔ لیکن اس کو پتہ نہیں تھا حضور کے گھرانے کا نام باقی رہتا ہے، جو حضور کے غدار ہوتے ہیں ان کا نام مٹ جاتا ہے، ان کا نام ختم ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ نام کو کاٹ لیا، زبان کاٹ لی، کان کاٹ لی۔ جب کاٹ لی، جب جنگ کا ماحول تھوڑا ختم ہونے لگا تو تیری اور میری نبی نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ میری چچا کی طرح نظر نہیں آتی۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا ڈھونڈنے کے لیے جب نکلے، دیکھا ہر جگہ پہ لاشیں پڑی ہیں، ہر طرف لاشیں پڑی ہیں، کسی کا ہاتھ کٹا ہے، کسی کا سر کٹا ہوا ہے، کسی کے جسم کے ٹکڑے ہوئے ہیں۔ اب ڈھونڈنا مشکل تھا، آخرکار ڈھونڈتے جب حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا حضرت امیر حمزہ کے قریب آئے تو کیا دیکھا؟ آنکھیں نکلی ہوئی ہے، کان کٹا ہوا ہے، زبان کٹی ہوئی ہے اور جسم چاک ہے اور جسم سے کلیجہ نکالا گیا ہے۔ اب حضرت علی مرتضیٰ کی چیخیں نکل گئی کہ میں حضور کو کس طرح بتاؤں کہ آپ کے چچا کو اتنی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ اب تو یہ ایک ہی گلشن تھا، باپ کا بھی سایہ چل بسا، ماں کا بھی سایہ چل بسا، اب چچا کا ایک جو ہے سایہ تھا وہ بھی نکل، اور اتنی بے دردی سے ان ظالموں نے شہید کیا۔ اب ایک عجیب سی کیفیت میں واپس آنے لگے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضور نے حضرت علی مرتضیٰ کو روک لیا، کہا اے علی یہ تو بتاؤ میرے چچا کا کیا حال ہے اور کدھر ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ نے نظریں جھکا دی کہ حضور میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ آپ یہ صدمہ کیسے برداشت کریں گے، یہ دکھ آپ کیسے برداشت کریں گے؟ آخرکار
مختصر کر کے بات آپ تک کنوے کرنا چاہوں گا. آہکار امیر بتایا حضور کو پکڑا اور پکڑ کر اپنے چچا کی لاش کے قریب لے گئے. جب چچا کے قریب کے کیا دیکھا؟ چچا کے کان کٹے ہیں، ناک کٹے. حضور کی آنکھ میں آنسو. حضور نے ظالم بتا رونا شروع کر دیا. کہا اے ظالموں، تو بیمار نہ تھا تو طریقے سے تو مار تمہیں اتنی بے دردی سے میرے چچا کو مارا ہے. چچا کی لاش دیکھ کر بار بار روتے. تیرے اور میرے نبی مورخ لکھتا ہے، تاریخ کی کتاب کے اندر لکھا ہے، کہا کہ چچا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کبھی نہیں روئے، اتنا کبھی نہیں روئے جتنا حضور نے اپنے چچا کی لاش کو دیکھا آنسو بہائے. اور سسکیاں بھر کی حضور اتنے روتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے. پھر ایک وقت آیا، حضور نے عام معافی کا اعلان کر دیا. عام معافی کا اعلان کیا تو ہندا نامی عورت آپ کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گئی. کہا کیا میں بھی معافی مانگوں تو مجھے بھی معافی ملے گی؟ مجھے بھی معافی ملے گی؟ حضور نے فرمایا کہ تو ہندا تو نہیں ہے، کہ تو ہندا تو نہیں ہے. اس نے کہا ہاں، جس نے حضور کے چچا کا کلیجہ چبویا. کہا کہ تو ہندا تو نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں میں ہندا ہوں. حضور نے فرمایا جہاں میں تجھے بھی معاف کرتا ہوں، یا تجھے بھی معاف کرتا ہوں، لیکن ایک مہربانی کرنا، میرے سامنے نہ آنا، میرے سامنے نہ آنا. اور پھر حضور نے پیچھے سے اس کو مخاطب، آگے سے وہ پیچھے چھپ کے بیٹھی تھی. حضور نے بتایا تھا، حضور نے فرمایا یہ تو بتا میرے چچا کو تو نے کس طرح شہید کیا. حضور اس سے پوچھتے رہتے تھے، وہ بتاتی رہتی. میرے اور میرے نبی روتے رہتے تھے، میرے اور میرے نبی روتے رہتے. میرے بھائی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور کے گھرانے نے بھی قربانیاں دی ہے. حضور کے چچے نے بھی قربانی دی دین کے نام کی. امام حسین نے بھی قربانی دی دین کے نام پر، قرآن کے نام پر قربانی دی. میرے بھائیوں مجھے بتائیے آج دین کے لیے ہماری کتنی قربانیاں ہیں؟ ہم دین کے لیے کتنی قربانیاں دے رہے ہیں؟ ہم قرآن کے لیے کتنی قربانیاں دے رہے ہیں؟ ہمارا تو صرف اتنا مقصد ہے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے مسجد کے اندر، مدرسے کے اندر بھیجا جائے. ہمارے لیے یہ بھیجنا بھی مشکل بن چکا ہے. ہم کہتے ہیں ہمارا ڈاکٹر انجینئر بن جائے، ایڈوکیٹ بن جائے، اچھی بات ہے، ہم اس چیز کا انکار نہیں کرتے. لیکن میرے بھائی یہ تو بھی ہونا چاہیے نا کہ ہمارا بیٹا در مصطفیٰ کا غلام بن جائے. ہمارا بیٹا قرآن کی تعلیم سینے کے اندر رکھ کر کریا نگر قرآن کی تعلیم کو عام کرے. میرے بھائی جب یہ درد پیدا شروع ہو جائے تو پھر اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ آمنہ کے لال نے اور اللہ نے بھی تم کو قبول فرما دیا ہے. یہ درد کی باتیں درد والے سمجھ سکتے ہیں. یہ قرآن یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. اگر امام حسین کی، حضور کے گھرانے کے فرد کی بات کی جائے، امام حسین کی، تو امام حسین نے اپنی سر کٹا دیا، گردن کٹا دی. اور جب گردن تن سے جدا ہو گئی تو تاریخ والوں نے لکھا ہے کہ ہونٹ جنبش کرتے تھے. ہم نے کان لگا کے سنا تو گردن تن سے جدا ہے، پھر بھی ہونٹوں سے قرآن کی تلاوت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. میرے بھائی یہ کیا تھا؟ یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہے، یہ کوئی ویسی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت پہ مبنی باتیں ہیں. ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو دل کے اندر دین کا درد پیدا کرتا ہے، جو قرآن کی محبت لے کر اور جگہ جگہ نگر جا کر قرآن کی بات کرتا ہے. میرے بھائی ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے لیے، قرآن کی محبت کے لیے آؤ مسجدوں کا رخ کرو اور مدارس کے اندر داخل کروائیں. اور یہ آپ کے بچے کل مستقبل کے امام بنیں گے اور یہ کریا نگر جا کر قرآن کی تعلیم عام کریں گے. آپ کو اس دنیا کے اندر بھی اور قبر کے اندر بھی آپ کو روشنی کے اجالے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ جتنے احباب آئے آپ سب کو قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے. اور دوسری بات ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے مسجد کا کام جاری و ساری ہے.